زمین میلی نہیں ہوتی، زمین مزار کے احاطے کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ یہ اصل مزار ہے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، دفن ہیں۔ تو یہ میں پہلے آپ کو مزار کے احاطے کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی معلومات فراہم کر دوں۔ اسلامی فن تعمیر کا نمونہ ہے اور چاروں طرف جو ہے ملتانی ٹائل لگائی گئی ہیں نیلے رنگ کی، جو کہ آپ نے متعدد پنجاب میں مختلف مزاروں پر دیکھی ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے وہ مزار کے اندر دیواروں کے اوپر ایک گنبد بنایا گیا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی مزار ہیں ان کا ایک خاصہ ہے، اور اس گنبد کی اونچائی جو ہے وہ 125 فٹ کے قریب بتائی گئی ہے، اور اس کے درمیان میں جو ہے ایک فانوس جو روایتی انداز میں لٹکایا گیا ہے، جو کہ قبر مبارک کے اوپر تک آ رہا ہے۔ تو دوستو، مزار مبارک کی زیارت کرانے سے پہلے میں آپ کو کچھ تفصیل بتا دوں ان بزرگ کے حوالے سے۔ ان بزرگ کا تعلق جو ہے وہ بغداد سے ہے، جب عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ تو اسلام کی ترویج، تبلیغ اور تعلیمات کے لیے یہ بغداد سے ہجرت کر کے ضلع باولپور کی تحصیل چشتیاں کے قرب و جوار میں آ کے بس گئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یہاں انہوں نے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ پھیلائی اور ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور راہ راست پر ان کو اللہ پاک نے چلایا۔ اب جو خاص بات جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی وہ دکھانا چاہ رہا ہوں، وہ خاص بات یہ ہے کہ حضرت عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی جو قبر مبارک ہے وہ زمین کے اندر نہیں ہے، جو تعویذ مبارک ہے وہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب جو ہے ایک لکڑی کے تابوت میں دفن ہیں، اور وہ لکڑی کا تابوت جو ہے وہ زمین سے 1 فٹ اوپر ہے، جس کے چاروں کونوں میں سیمنٹ کا بلاک رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب مقامی لوگوں کے حوالے سے جو بات معلوم ہوئی کہ یہ اس حساب سے کیوں رکھا گیا ہے، یا یہ عطا شاہ صاحب جو ہے یہ کیوں تابوت میں دفن ہے، تو مقامی لوگوں نے بتایا کہ عطا صاحب ایک دفعہ دریا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک بیوہ خاتون ان کو ملی۔ وہ بیوہ خاتون جو ہے وہ دودھ میں سے لسی بنا کے، گھی بنا کے تو بازار میں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتی تھیں۔ تو وہ ایک دفعہ گھی نکال کر بازار میں بیچنے کے لیے آ رہی تھیں تو ان کو کچھ ٹھوکر لگی اور وہ گری، اور ان کا گھی جو ہے وہ سارا زمین میں گر گیا، اور وہ خاتون وہیں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں عطا شاہ صاحب جو ہے وہاں سے گزرے، تو انہوں نے پوچھا کہ خاتون کیوں رو رہی ہو؟ تو خاتون نے بتایا کہ یہ گھی میں لے کے جا رہی تھی بازار میں بیچنے کے لیے، اور یہ گر گیا ہے اور میرے بچے گھر بھوکے بیٹھے ہیں، تو اس لیے میں پریشان ہوں، تو آپ میرا کیا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ایسے کرو، ایک کپڑے میں جو ہے نا جہاں گھی گرا ہے وہ پوری مٹی ایک کپڑے میں اٹھا کر لے آؤ، اور میں جو ہے نا آپ کی جو مٹکا ہے یا جو دیگچی ہے، پتیلی ہے، اس میں گھی نکالتا ہوں، جب وہ آپ کا گھی پورا ہو جائے مجھے بتا دیجیے گا۔ تو خاتون نے ایسا ہی کیا، اس نے وہ مٹی جہاں گھی گرا تھا اس مٹی کو اٹھا کے کپڑے میں ڈالا اور لا کے شاہ صاحب کے ہاتھ میں دے دی۔ شاہ صاحب نے جو ہے وہ کپڑے کو کر کے اس کے برتن میں نچوڑنا شروع کیا، تو وہ گھی جو ہے وہ نکل کے اس خاتون کے برتن میں آنا شروع ہو گیا۔ وہ جیسے ہی جتنا گھی اس کا گرا تھا وہ گھی اس میں آیا، تو خاتون نے کہا بس شاہ صاحب میرا گھی پورا ہو گیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس مٹی کو جو ہے یہاں گرا دو جہاں سے اٹھایا ہے۔ تو اللہ کی مدد سے اس مٹی میں سے آواز آئی، ندا آئی، مٹی نے کہا کہ اے عطا، جس طرح تو نے مجھے آج نچوڑا ہے، آخر تو نے آنا میرے اندر ہی ہے، تو میں بھی تجھے اسی طرح ہی نچوڑوں گی۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا ہوا تو نے مجھے بتا دیا، تو میں تمہارے اندر آؤں گا ہی نہیں تو تم مجھے نچوڑو گی کیا؟ تو جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت صاحب کا جو جسد خاکی ہے وہ تابوت کے اندر موجود ہے 300 سال سے، اور ایک دفعہ یہ تابوت جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ تابوت کس طرح تبدیل ہوا ہے اس کے بارے میں مقامی لوگ کیا کہتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت صاحب نے خواب میں آ کے یہاں بستی کے یا مجاور کو ایک کو بتایا کہ میرا تابوت جو ہے اس وقت وہ تبدیل ہونے والا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ فلاں جگہ فلاں گھر میں جو درخت ہے اس درخت کو کاٹ کر میرا تابوت بنایا جائے تاکہ دوسرے تابوت میں شفٹ ہو سکوں، جو مقامی لوگوں نے بتایا اسی طرح سے۔
تو وہاں سے جا کے وہ درخت لیا گیا، درخت لے کے اس کے تختے بنائے گئے، تختے بنانے کے بعد جب تابوت بنا دیا گیا تو حضرت صاحب نے خواب میں آ کے بتایا کہ اس تابوت کو میرے مزار کے احاطے میں خالی تابوت کو رکھ کے تو دروازے بند کر دیے جائیں۔ تو تمام علاقے کے لوگوں نے اسی طرح کیا، جو گدی نشین تھے انہوں نے بھی تابوت کو جو ہے وہ مزار مبارک میں رکھا اور دروازے بند کر دیے۔ اگلے دن جب صبح آئے تو حضرت صاحب پرانے تابوت سے نئے تابوت میں سو چکے تھے، آرام فرما چکے تھے، اور اس کے بعد نئے تابوت کو واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ تو اب میں آپ کو جو ہے اس لکڑی کے تابوت کے حوالے سے جو ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کو آپ بھی ذرا دیکھیے غور سے۔ تو اب چلتے ہیں ہم تابوت کی طرف۔